انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اپنی ویڈیو سے پہلے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ علم کا ہونا اور ایمان کا ہونا دو الگ چیزیں. علم تو شاید بڑے بڑے فرعونوں کے پاس بھی بہت تھا. میں یہ بات انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں کہہ رہا, یہ بات پہلے کلیئر کر دوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. لیکن وہ چیزیں اس طرح سے سمجھ نہیں سکے. دیکھیں میں خود ان کا سننے والا ہوں, یہ بات بھی پہلے بتا دوں. لیکن مجھے یہاں پہ ان سے اختلاف ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ کس ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, کون سی ریاست کے ساتھ. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام کے اندر ریاستوں کا یہی طریقہ کار ہے جو ابھی ہے؟ اگر یہی طریقہ کار ہے تو پھر تو میرے خیال میں جو ورلڈ وار 1 تھی اس کے بعد جو برٹش والوں نے مسلمانوں سے غداری کرنے والوں کو جتنا کچھ نوازا تھا, پوری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر دے دی تھیں, تو پھر وہ ساری ریاستیں جائز ہوئیں. اگر ریاست کا حکم ہر جگہ جائز ہے تو پھر کربلا میں ریاست کس کی تھی اور حق پہ کون تھا؟ تو کیا پھر نعوذ باللہ آپ اس ریاست کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں جو کربلا میں تھی؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا نا, آپ تو بالکل نہیں سمجھتے, میں خود آپ کو سنتا ہوں. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ کون سی ریاست؟ مجھے بتائیں, کیا ریاستی طریقہ کار یہی ہوتا ہے؟ کیا آپ ٹھیک ہے, آپ کے پاس آزادی رائے حق ہے, آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس ریاست کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں کہ جو صرف مذمت کر رہی ہے؟ کیا یہ لڑائی ریاست کو بھی نہیں پتا کہ یہ لڑائی جو ہے وہ صرف ایران کی نہیں ہے؟ ایران صرف ایک سامنے دروازہ ہے, اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دروازے کے پیچھے حضور سب سے پہلا گھر میرا اور آپ کا ہے. وہ صرف توڑ رہے ہیں, وہ اس خطے کو کمزور کر رہے ہیں, وہ اس وسطی ایشیا کو, مڈل ایسٹ کو وہ ضلالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ اس پورے خطے کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہی کرتے ہیں نا. آپ نے دیکھا نہیں جو اسلامی ملکوں کی ایک پوری گلی ہے فلسطین سے لے کے پاکستان تک, وہ اس سارے کے اندر کیا کرتے آئے ہیں؟ یہی تو کرتے آئے ہیں وہ. اور اب ایران ہم سے آگے ایک دروازہ ہے اور وہ اب اس کو مسلسل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ جنگ اسرائیل کی تھی. امریکہ بیچ میں کیوں کودا؟ کیونکہ ایران اسرائیل پہ حاوی ہو گیا تھا. وہاں پہ ریاست کدھر گئی؟ کافر ریاستیں نہیں دیکھتے, کافر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ہم مسلمان ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایران کی جنگ ہے, ایران دیکھ لے. شام کی جنگ ہے, شام دیکھ لے. قطر کی جنگ ہے, قطر دیکھ لے. جب خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہم پہ مسلط ہوگی نا, تو پھر وہ سارے بھی یہی کہیں گے پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان دیکھ لے. اور ایسے نہیں ہوتا کہ جب دنیا کا سارا کفر اکٹھا ہو کے آ جائے اور آپ درمیان میں پھنس جائیں, تو پھر تو آپ اس ٹائم بھی یہی کہیں گے کہ جی پاکستان کو چاہیے امریکہ کی شرطیں مان لے, اسرائیل کی شرطیں مان لے, اسرائیل کو قبول کر لے. کیونکہ جب پاکستان اکیلا رہ جائے گا اور چاروں طرف کے کفار چڑھ جائیں گے, تو کیا آپ تب بھی یہی موقف رکھیں گے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو مان لے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے. تو آپ کے پاس علم بہت ہے, آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت سے مسئلوں کو آپ نے بڑا کھول کے اور اچھے طریقے کے ساتھ بیان کیا, لیکن یہاں پہ آپ تھوڑی سی پھرکی کھا گئے. کیونکہ یہ جو موقف تھا یہ ٹوٹلی رونگ تھا کہ جی ایران کو چاہیے کہ ایران اسرائیل کی بات مان لے, ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کی بات مان لے. کیوں مان لے؟ آپ کس بل بوتے پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ ظاہری بل بوتے پہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ بڑی سپر پاور ہے تو ایران اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر تو بات ادھر ہی چلی جائے گی. وہ 313 تھے, ادھر ہزاروں تھے, تو آپ جیسا بندہ ہوتا تو وہ تو کہہ دیتا کہ صلح کر لو. آپ کہتے ہیں کہ میں اگر ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتا. تو میرے خیال میں اگر تعداد کا کمپیریزن کیا جائے اور اگر حضرت معاویہ والی پارٹی زیادہ نکل آتی ہے, تو پھر تو آپ اس ٹائم حضرت علی کو بھی کہتے کہ نہیں حضور صلح کر لو. آپ کا موقف ہے نا کہ آپ ہوتے تو آپ یہ کرتے. تو آپ کا تو وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. آپ کو تو بس فگرز پتہ ہے نا, یہ اتنے ہیں, یہ اتنے ہیں, اس کے پاس یہ ہے. آپ تو انجینئر ہے نا, میں ڈبل ماسٹر ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ تو فیکٹ اینڈ فگر پہ جا رہے ہیں نا, آپ ایمانی جذبے پہ نہیں جا رہے, آپ ٹوٹلی علم پہ آ گئے ہیں. علم اور عشق دو الگ چیزیں ہیں نا. جو 313 لڑ گئے تھے وہ علم پہ نہیں لڑے تھے, وہ عشق پہ لڑے تھے. جو کربلا میں 72 لڑ گئے تھے وہ ٹھیک ہے, وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے.
لیکن جب مسلط کر دی گئی تو پھر وہ انہوں نے مقابلہ کیا. انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں, ہم بیعت کر لیتے ہیں, آپ ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. پھر تو میں نے کہا نا کہ مغلوں نے ساری غداروں کو جو دی تھیں, وہ کہا تھا انہوں نے مغل کو کہ جا اپنا گھوڑا بگا صبح سے شام تک, جہاں تک تیرا گھوڑا پہنچے گا ساری چیزیں تیری ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو ٹھیک تھے پھر, کیونکہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ برٹش اوپر تھے, پاور میں تھے, تو ٹھیک ہے انہوں نے ان کی بات مان لی. اس کا مطلب ہے کہ ظالم کی بات مان لینا آپ کے ہاں اٹس کوائٹ نارمل, ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ یہ سخت اختلاف ہے جی. اور ایک بات انہوں نے اور کی کہ اگر ریاست سفارتی سطح کے اوپر بھی یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہم احتجاج نہیں کریں گے, ہم ملک بند کرنے کی وہ دھمکی نہیں دیں گے. حضور پہلے تو مجھے یہ بات آپ بتا ہی دیں, آپ آج تک کسی بھی معاملے میں باہر کہاں نکلے ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ ہوا, آپ نے ٹھیک ہے آپ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے سارا اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا یہی سب کچھ ہے؟ یعنی جو صحابہ تھے وہ بیٹھ جاتے ہیں اندر مسجدوں میں اور بس اپنا بتا دیتے کہ جی ہاں جی فلاں نے فلاں کو شہید کر دیا, بس اس پہ میرا یہ موقف ہے, بات لڑائی ختم. ایسے تو نہیں ہوا نا. حضرت علی بیٹھ جاتے خیبر کے وقت اندر کہ بس ٹھیک ہے جی میں تو ویسے بھی علم کا دروازہ ہوں, تو آئیں میں آپ کو بس علم سکھاتا ہوں, آئیں بیٹھتے ہیں, چھوڑے لڑائی کو. ایسا تو نہیں ہوا نا. پھر مختار سکوی جس نے آل رسول کے قاتلوں کا بدلہ لیا وہ بھی بیٹھ جاتا اندر. تو ایسا نہیں ہوتا, ہر جگہ علم کو بنیاد بنا کر اپنی جان نہیں چھڑوائی جا سکتی. کبھی کبھی علم کو نا سائیڈ پہ کر کے عشق کرنا پڑتا ہے کسی سے, اور صرف فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر نہیں دیکھا جاتا کہ جی ظاہری اسباب یہ ہیں تو بس اب یہی ہو سکتا ہے. ظاہری اسباب آپ کے لیے ہوں گے نا حضور. مسلمان کے ایمان کدھر گیا پھر؟ یا تو آپ کا ایمان بھی ظاہری ہو گیا کہ جی میرے پاس یہ دیکھیں ساری حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں, قرآن پڑھا ہے, میں کسی بابے کو نہیں مانتا, کوئی کچھ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے یہی ہے. یہ تو پھر ٹوٹلی جو ہے نا وہ بس ہو گیا, ٹائم گزاری ہو گیا, وقت گزر رہا ہے آپ کا بھی, کام چل گیا آپ کا بھی. تو اس موقف پہ سخت اختلاف ہے جی کہ جی ایران کو جو ہے وہ یہ کر لینا چاہیے, وہ کر لینا چاہیے, اور میں بالکل ریاست کے ساتھ ایگزیکٹ کھڑا ہوں. آپ یہ بھی دیکھیں نا, آپ کی ریاست صرف مذمتیں کر رہی ہے, اور یہ غلط ہے. مطلب ایز اے مسلم ہمیں اس چیز کا دکھ ہے, ہم سپر پاور ہیں, ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم ہیں سپر پاور ہیں. ہمارے پاس نہ صرف ایٹمی بم ہے بلکہ ہمارے پاس ایمان کی بھی طاقت ہے. تو سپر پاور تو ہم ہیں. تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا یہ مقام ہو کہ پوری دنیا اس بات سے ڈرے کہ کسی اسلامی ملک کے کسی ایک بچے, کسی ایک کونے کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنی, کیونکہ وہ جو ایک اسلامی ریاست ہے وہ چیر کے رکھ دے گی. میں تو یہ اسلامی ریاست چاہتا ہوں اپنی, مجھے یہ پاکستان چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا پاکستان بنے کہ جس سے دنیا ڈرے. یہ جو سر عام اور کھلے عام مسلمان ملکوں کے اوپر بمباری کی جاتی ہے, یہ ایک بار کرنے سے پہلے وہ سوچیں کہ حضور وہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے, چیر کے رکھ دے گا. مجھے یہ والی ریاست, میں اس کے ساتھ نہیں کرتا اتفاق کہ جی بس آپ مذمتیں کرتے رہیں اور وہ مارتے رہیں. کیوں مارتے رہیں یار؟ اس طرح تو وہ کل ہمیں بھی ماریں گے, کل وہ میری اپنی ریاست کے اوپر آ جائیں گے. ابھی تو وہ میری مسلم ریاستوں کے اوپر ہے نا, کل وہ میری اپنی ریاست کے اوپر بھی ایسے آ جائیں گے. میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا. اس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ علم اور تمیز کے اندر رہ کر اختلاف, تو ہمیں بھی علم اور تمیز کے اندر رہ کر اختلاف یہی ہے کہ حضور یہ بات ہمیں آپ کی نہیں منظور کہ جی ایران کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے, یہ ہو جانا چاہیے. آپ ظاہری وسائل نہ دیکھیں, آپ ایمان بھی دیکھیں. ورنہ 313 اور ہزاروں والا مقابلہ بھی آپ کے نزدیک, پھر آپ ہزاروں کے ساتھ تھے, اور حضرت علی کا لشکر اگر چھوٹا ہوتا اور حضرت معاویہ کا زیادہ ہو جاتا تو آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لشکر کے ساتھ ہوتا, تو پھر تو یہ بھی جھوٹ ہے. تو پھر تو اگر آپ کربلا میں بھی ہوتے تو ایک طرف تو 72 تھے اور ایک طرف پھر وہی پوری ریاست تھی, تو پھر آپ ریاست کے ساتھ ہوتے. تو ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو خاموشی ہے نا, یہ بھی بڑی چیز ہے. اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ خاموش رہیں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ سچ کے خلاف, سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو سکیں. یہ ہے ناظرین ابھی تک کے اپڈیٹس. بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ.